حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت زید بن سوحان اور سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ مجھے ایک چابک ملا جو میں نے اٹھا لیا تو ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے۔ میں نے کہا نہیں، اگر اس کا مالک مجھے مل گیا تو اسے دے دوں گا، ورنہ اسے فائدہ اٹھاؤں گا۔ پھر میں حج کے لیے گیا اور مدینے بھی آیا تو میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا مجھے ایک تھیلی ملی تھی جس میں 100 دینار تھے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہا۔ پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا 1 سال اور اعلان کرو۔ میں نے 1 سال اور اس کا اعلان کیا، پھر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا 1 سال اور اعلان کرو۔ میں نے 1 سال مزید اس کا اعلان کیا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں پایا جو اسے جانتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ان کی گنتی کو یاد رکھو، اس کی تھیلی اور سربند بھی، اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر، ورنہ ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ سلمہ بن کہیل نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اعلان کرنے کا حکم 3 بار دیا یا 1 بار۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1701۔ شعبہ نے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ کہی۔ سلمہ بن کہیل نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ اس کا مفہوم 1 سال میں 3 بار اعلان کرنا تھا یا 3 سال تک اعلان کرنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1702۔ سلمہ بن کہیل نے اپنی سند سے اسی کے ہم معنی بیان کیا اور اعلان کے بارے میں کہا 2 سال یا 3 سال، اور فرمایا اس کی گنتی کر لو، اس کی تھیلی اور اس کا سربند خوب یاد رکھو۔ مزید کہا پھر اگر اس کا مالک آ جائے اور اس کی گنتی بتا دے اور تھیلی کا سربند بھی تو اس کے حوالے کر دینا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یعنی اگر وہ ان کی گنتی بتا دے صرف حماد کی روایت میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1703۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو، پھر اس کا سربند یعنی بندھن اور تھیلی یا برتن جس میں وہ ہو خوب یاد کر لو اور اسے اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا اسے لے لو، یہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اور گمشدہ اونٹ؟ اس پر آپ غصے میں آ گئے حتیٰ کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، یا کہا کہ چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے ساتھ اس کا جوتا یعنی پاؤں ہے اور مشکیزہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور صلاحیت ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1704۔ جناب مالک نے اس حدیث کو اسی سند سے اسی کے ہم معنی روایت کیا اور مزید کہا اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے، وہ پانی پر پہنچ کر پانی پی لے گا اور جھاڑیاں کھا کر گزارا کر لے گا۔ اور گمشدہ بکری کے سلسلے میں خذھا اسے لے لو کہ لفظ روایت نہیں کیے، اور گری پڑی چیز یعنی لقطہ کے بارے میں فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر، ورنہ تم جانو یعنی اس کے مالک بن جاؤ، اور خرچ کر لینے کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اسے ثوری، سلیمان بن بلال اور حماد بن سلمہ نے ربیعہ سے اسی کے مثل روایت کیا، اور انہوں نے خذھا کا لفظ نہیں کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1705۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی اشیاء کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو، اگر اس کا طلب کرنے والا آ جائے تو اس کو دے دو، ورنہ اس کی تھیلی یا برتن اور اس کا سربند یاد رکھو، پھر اسے کھا لو یعنی اپنے استعمال میں لے آؤ، اس کے بعد اگر اس کا متلاشی آ جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1706۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور ربیعہ کی حدیث کے مانند ذکر کیا، یعنی سابقہ حدیث نمبر 1704۔ کہا کہ آپ سے گری پڑی چیز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو، بس اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے سپرد کر دو، نہیں تو اس کا بندھن اور برتن خوب یاد کر لو،
اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1707۔ یحییٰ بن سعید اور ربیعہ سے قتیبہ کی سند سے اسی کے ہم معنی مروی ہے۔ اس میں اضافہ ہے، اگر اس کا متلاشی آ جائے اور اس کی تھیلی یا برتن اور اس کی گنتی وغیرہ علامات بتا دے تو وہ چیز اس کے سپرد کر دو۔ اور حماد نے بھی عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے عمر بن شعیب سے، انہوں یعنی عمر نے اپنے والد شعیب سے، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کا یہ اضافہ جو انہوں نے سلمہ بن کہیل، یحییٰ بن سعید، عبید اللہ بن عمر اور ربیعہ کی روایت میں ذکر کیا ہے، یعنی اگر اس کا مالک آ جائے اور اس کی چیز کی تھیلی یا برتن اور اس کا سر بند یعنی علامات بتا دے تو اسے اس کے حوالے کر دو۔ اس سند کے ساتھ یہ الفاظ محفوظ نہیں ہے، یعنی فعرف عفاصها ووکاءها، اور عقبہ بن سوید کی حدیث جو ان کے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 1 سال تک اعلان کرو۔ نیز حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 1 سال تک اعلان کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1708۔ حضرت ایاز بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے چاہیے کہ 1 یا 2 عادل گواہ بنا لے اور چھپائے نہیں اور نہ غائب کرے، پھر اگر اس کے مالک کو پائے تو اسے لوٹا دے، ورنہ وہ اللہ کا مال ہے، جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1709۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ درختوں پر لٹکتے پھل کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کسی ضرورت مند نے اسے اپنے منہ سے کھا لیا ہو، اپنے پلو میں کچھ نہ باندھا ہو، اس پر کچھ نہیں، لیکن جو وہاں سے کچھ لے کر نکلے تو اس پر دگنا جرمانہ ہے اور سزا، اور جس نے اسے اس کے مخزن میں آ جانے کے بعد چرایا تو اگر وہ ڈھال کی قیمت کے برابر ہوا تو اس پر ہاتھ کٹے گا۔ اور گمشدہ بکری اور اونٹ کے بارے میں ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ دوسرے راویوں نے ذکر کیا ہے۔ اور گری بڑی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو تمہیں آباد راستوں اور بستیوں میں سے ملے تو اس کا 1 سال تک اعلان کرو، بس اگر اس کا ڈھونڈنے والا آ جائے تو اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تمہاری ہے۔ اور جو کسی اجاڑ ویران جگہ سے ملے تو اس میں، اور ایسے ہی کوئی دفی نہ ملے تو اس میں خمس ہے، یعنی 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1710۔ عمر بن شعیب نے اپنی اسی مذکورہ بالا سند سے اس حدیث کو روایت کیا، اور گمشدہ بکری کے بارے میں اس کے لفظ ہیں فجمعها، یعنی اسے اپنی بکریوں کے ساتھ ملا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1711۔ عمر بن شعیب نے اسی سند سے روایت کیا اور گمشدہ بکری کے سلسلے میں کہا، یہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے، اسے لے لے اور بس۔ اور اسی طرح اس روایت میں ایوب اور یعقوب بن عطا نے عمر بن شعیب سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فخذھا کا لفظ بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1712۔ ابن اسحاق عمر بن شعیب سے، وہ عمر اپنے والد سے، وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کرتے ہیں تو ان کے لفظ ہیں فَجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے حتیٰ کہ اس کا متلاشی آ جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1713۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار ملا، وہ اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کا رزق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک عورت آئی جو 1 دینار ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی وہ دینار ادا کر دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1714۔ بلال بن یحییٰ عبسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہیں 1 دینار ملا تو انہوں نے اس سے آٹا خریدا،
آٹے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا تو اس نے دینار ان کو واپس کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لے لیا اور اس میں سے 2 قیراط کاٹ کر ان کا گوشت خریدا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1715۔ جناب سہل بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گھر میں آئے تو دیکھا کہ حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما رو رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بس علی گھر سے نکل آئے تو اتفاق سے بازار میں انہیں 1 دینار پڑا مل گیا، تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ اس طرح سے ملا ہے۔ انہوں نے کہا فلاں یہودی کے پاس جائیں اور ہمارے لیے آٹا لے آئیں۔ چنانچہ وہ یہودی کے پاس آئے اور اسے آٹا خریدا۔ یہودی نے کہا بھلا آپ وہ شخص کے داماد ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو اس نے کہا دینار اپنے پاس رکھیں اور آٹا لے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے اور حضرت فاطمہ کے پاس آٹا لے آئے اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا فلاں قصاب کے پاس جائیں اور 1 درہم کا گوشت لے آئیں۔ چنانچہ وہ گئے، اپنا دینار اس کے پاس رہن رکھا اور 1 درہم کا گوشت لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندھا، ہنڈیا چولہے پر رکھی، روٹی پکائی اور اپنے والد علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا بھیجا۔ وہ ان کے ہاں تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اسے حلال فرمائیں تو ہم اسے کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے، اور اس کا حال اس طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ سب نے کھا لیا۔ ابھی وہ اپنی جگہ یعنی دسترخوان ہی پر بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گمشدہ دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے بازار میں کہیں گرا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اس قصاب کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو اور تمہارا درہم میرے ذمے ہے۔ چنانچہ اس نے دینار بھیج دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس غلام کے حوالے کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1716۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیزیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ احمد نے روایت کیا کہ ابن وہب نے کہا حاجی کی چیز پڑی رہنے دی جائے حتیٰ کہ اس کا مالک اسے پالے۔ ابن موہب نے اپنی سند میں عن عمر کہا ہے، یعنی اخبرنی عمر نہیں کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1719۔ منذر بن جریر کہتے ہیں کہ میں اپنے والد جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بوازیج مقام میں تھا کہ چرواہا گائے لے کر آیا اور ان میں ایک گائے ان کی نہیں تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس گایوں کے ساتھ مل گئی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کس کی ہے۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے علیحدہ کر دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے گمشدہ چیز کو کوئی ضال یعنی گمراہ انسان ہی لیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1720۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال ہے یا ایک ہی بار؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک ہی بار ہے، اور جو اس سے زیادہ کرے تو وہ نفل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ راوی حدیث یعنی ابو سنان، یہ ابو سنان الدولی ہیں۔ عبد الجلیل بن حمید اور سلیمان بن کثیر سبھی زہری سے ابو سنان ذکر کرتے ہیں، صرف اقیل سنان کہتے ہیں، ابو سنان نہیں کہتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1721۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی ازواج سے حجۃ الوداع میں فرما رہے تھے حج بس یہی ہے، پھر گھر کی چٹائیوں کو لازم پکڑنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1722۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان خاتون کو اپنے کسی محرم کی معیت کے بغیر ایک رات کا سفر بھی حلال نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1723۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایک دن اور رات کا سفر کرے، اور مذکورہ بالا کے ہم معنی بیان کیا، یعنی اس کا محرم کے بغیر سفر کرنا حرام ہے۔ نفیلی نے عن مالکن کے بجائے تحدیث کی صراحت کرتے ہوئے حدثنا مالکن کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نفیلی اور قعنبی نے سند میں سعید بن ابی سعید کے بعد عن ابی ہی نہیں کہا، نیز ابن وہب اور عثمان بن عمر بھی جناب مالک سے ایسے ہی روایت کرتے ہیں جیسے کہ قعنبی نے کہا ہے، یعنی عن ابی ہی کے بغیر۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1724۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا، مگر بریدن کا لفظ کہا، یعنی کسی مسلمان عورت کو اپنے محرم کے بغیر ایک برید کا سفر بھی حلال نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1725۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے باپ، بھائی، خامن، بیٹے یا کسی اور محرم کی معیت کے بغیر 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1726۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، عورت اپنے محرم کے بغیر 3 دن کا بھی سفر نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1727۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنی لونڈی کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاتے تھے، اس کا نام صفیہ تھا، وہ ان کے ساتھ مکے کا سفر کرتی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1728۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ حج کو آتے مگر زادرہ ساتھ نہ لاتے تھے۔ ابو مسعود نے کہا کہ اہل یمن یا کچھ اہل یمن حج کے لیے آتے مگر زادرہ ساتھ نہ لاتے اور کہتے کہ ہم متوکل لوگ ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، زادرہ یعنی خراجات سفر ساتھ لے کر چلو، اس لیے کہ بہترین توشہ تقوی یعنی سوال سے بچنا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1730۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کرنا چاہے تو چاہیے کہ جلد ہی کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1732۔ جناب ابو امامہ تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں کرائے کی سواریاں چلایا کرتا تھا تو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا تیرا حج نہیں ہے۔ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں سفر حج میں کرائے پر سواریاں چلاتا ہوں اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا حج نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم احرام نہیں باندھتے ہو اور تلبیہ نہیں پڑھتے ہو؟ کیا بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے ہو؟ عرفات سے نہیں لوٹتے ہو اور جمرات کو کنکریاں نہیں مارتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، سب کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ تیرا حج صحیح ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے بالکل یہی سوال کیا تھا جیسے کہ تم نے مجھ سے کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور اس کو جواب نہیں دیا تھا حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ اور حرج نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا بھیجا اور اس پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا، تیرا حج صحیح ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1733۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ پہلے یعنی قبل الاسلام حج کے دنوں میں مینا، عرفات، سوق ذی المجاز اور ایام حج میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے احرام باندھے ہوئے خرید و فروخت میں حرج سمجھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت اتاری، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، تم پر کوئی حرج یا گناہ نہیں کہ ایام حج میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔
عبید بن عمیر نے بیان کیا کہ وہ فی مواسم الحج کے اضافے کے ساتھ مصحف میں پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1734۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ پہلے زمانے میں حج کے دوران میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کیا، مواسم الحج تک۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1735۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پر تھے کہ آپ کو ایک قافلے والے ملے۔ آپ نے انہیں سلام کہا اور پوچھا کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو ایک عورت نے جلدی سے اپنے بچے کو بازو سے پکڑا اور اپنے ہودج سے باہر نکالا اور بولی، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تیرے لیے اجر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1736۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ یعنی موجودہ آبار علی، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل کے مقامات متعین فرمائے تھے، اور مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ آپ نے اہل یمن کے لیے یلملم متعین کیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1737۔ حماد عمر بن دینار سے، وہ طاؤس سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور ابن طاؤس یعنی عبداللہ اپنے باپ طاؤس سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں یعنی عمر بن دینار اور عبداللہ بن طاؤس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات یعنی مقامات مقرر فرمائے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اہل یمن کے لیے یلملم، اور دوسرے نے کہا الملم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقامات ان جگہوں کے رہنے والوں کے لیے ہیں، اور دوسری جگہوں کے ان لوگوں کے لیے بھی جو یہاں سے گزریں، جو کہ حج اور عمرہ کی نیت رکھتے ہوں، اور جو ان سے ورے یعنی مکے کی جانب مقیم ہوں۔ ابن طاووس نے کہا وہ وہیں سے احرام باندھے جہاں سے وہ سفر شروع کریں، حتیٰ کہ اہل مکہ اپنے شہر اور گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1738۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کا مقام متعین فرمایا تھا، یعنی احرام کے لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1739۔ جناب حارث بن عمرو سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ مینا یا عرفات میں تھے۔ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ بدوی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، جب آپ کا چہرہ انور دیکھتے تو کہتے یہ تو مبارک چہرہ ہے۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اہل عراق کے لیے مقام ذات عرق کو میقات مقرر فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1742۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجرے کے مقام پر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے چاہیے کہ غسل کر کے احرام باندھ لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1743۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے کے وقت احرام سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی، اور ایسے ہی احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1745۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ گویا میں کستوری کی اس چمک کو دیکھ رہی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں لگی ہوتی جبکہ آپ احرام میں ہوتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1746۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے سر کے بال جمائے ہوئے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1747۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حدیبیہ کے سال قربانی کے جانور ساتھ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں میں ایک اونٹ وہ بھی تھا جو ابو جہل کا تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا چھلا پڑا ہوا تھا۔ ابن منہال نے کہا کہ سونے کا چھلا پڑا ہوا تھا۔ نفیلی نے اضافہ کیا کہ آپ اسے مشرکوں کو جلانے کے لیے لے گئے تھے کہ ان کے سردار کا اونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1749۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آل محمد کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1750۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ مقام پر پڑھی، پھر آپ نے اپنی قربانی کی اونٹنی طلب کی اور اس کے کوہان کی دائیں جانب چیر لگایا اور اس کا خون وہیں چپڑ دیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار بھی ڈال دیا۔ پھر آپ کی سواری لائی گئی۔ جب آپ اس پر بیٹھ گئے اور وہ آپ کو لے کر بعیدہ میدان کے قریب پہنچی تو آپ نے حج کا تلبیہ پکارا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1752۔ شعبہ نے یہ حدیث ابو الولید کے حمانہ روایت کی، کہا کہ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے خون چپڑا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں حمام کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی انگلی سے خون چپڑا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت اہل بصرہ کے تفردات میں سے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1753۔ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے قربانی کو قلادہ پہنایا، اس کا اشعار کیا اور احرام باندھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1754۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بطور ہدی یعنی حرم کی طرف بھجوائیں اور ان کی گردنوں میں قلادے ڈالے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1755۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹ کے ہار کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے بڑھیں، پھر آپ نے اس کا اشعار کیا اور اس کے گلے میں قلادہ ڈالا، پھر اسے بیت اللہ کی جانب روانہ کر دیا اور خود مدینے میں مقیم رہے۔ تو جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھیں یعنی اسی طرح حلال ہی رہیں، کچھ بھی حرام نہ ہوا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1757۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج بھیجا کرتے تھے، میں ان کے قلادوں کی رسیاں بڑھا کرتی تھے اور پھر آپ کسی چیز سے اجتناب نہ کرتے جس سے کہ محرم اجتناب کرتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1758۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی بھجوائی اور میں نے اون سے جو ہمارے ہاں تھی اس کے قلادوں کی رسیاں بٹیں، پھر اب ہمارے ہاں اسی طرح حلال ہی رہے، اپنے اہل کے پاس آتے جیسے کہ کوئی عام آدمی آتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1759۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ قربانی کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، تم پر افسوس۔ آپ نے یہ یعنی افسوس کا لفظ دوسری یا تیسری بار میں فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1760۔ جناب ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے جانور پر سواری کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جب تم مجبور ہو جاؤ تو احسان کے ساتھ اور معروف انداز سے اس پر سواری کرو حتیٰ کہ تمہیں کوئی اور سواری مل جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1761۔ حضرت ناجیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اپنی قربانی بھجوائی اور انہیں فرمایا اگر ان میں سے کوئی جانور ہلاک ہونے لگے تو اسے نہر کر دینا، اس کے جوتے کو اس کے خون سے رنگ دینا
پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دینا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1762۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں اسلمی کو بھیجا اور اس کے ساتھ 18 اونٹ قربانی کے بھجوائے۔ وہ کہنے لگا، فرمائیے اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں گھسیٹنے لگے یعنی چلنے سے لاچار ہو جائے اور تھک جائے تو آپ نے فرمایا اسے نہر کر دینا، اس کے جوتوں کو خون سے چپڑ کر اس کی گردن پر نشان لگا دینا، اور تم یا تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی اس سے نہ کھائے۔ حدیث کے لفظ من اصحابی کا تھے یا من اہل رفقاتی کا تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ جملہ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ رُفَقَتِكَ منفرد ہے، اور عبد الوارث کی روایت میں ثُمَّ اضْرِبْهَا کے بجائے اجعلہ علی صفحتها آیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ یعنی موسیٰ بن اسماعیل المنقری سے سنا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ یعنی موسیٰ بن اسماعیل المنقری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب تم نے حدیث کی سند اور اس کے معنی صحیح اور درست طور پر بیان کر دیے تو کافی ہے، الفاظ بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی روایت بالمعنی جائز ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1763۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے، اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحج ہے۔ عیسیٰ نے ثور سے نقل کیا کہ یہ دوسرا دن ہوتا ہے، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 5 یا 6 اونٹنیاں لائی گئیں تو وہ آپ کے قریب ہونے لگیں کہ آپ اسی سے ابتدا کریں۔ جب وہ سب نہر ہو گئیں اور پہلوؤں کے بل گر پڑیں تو آپ نے آہستہ سے کچھ فرمایا جو میں نہ سمجھ سکا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، تو بتایا کہ جو چاہے کاٹ لے جائے یعنی گوشت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1765۔ جناب زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں مینا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنی اونٹنی کو نہر کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے کھڑی کرو، ایک پاؤں بندھا ہوا ہو، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1768۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے اونٹوں کے پاس کھڑا ہو جاؤں جبکہ وہ نہر کیے جا رہے تھے، اور ان کے چمڑے اور جھول تقسیم کر دوں، قصاب کو ان میں سے کوئی شے نہ دوں۔ انہوں نے بتایا کہ قصاب کی مزدوری ہم اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1769۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ اس میدان بیدا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط کہتے ہو۔ آپ نے تو مسجد ہی کے پاس تلبیہ پکارنا شروع کر دیا تھا، یعنی ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس سے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1771۔ حضرت عبید بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو 4 کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کا کوئی ساتھی یہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اے ابن جریج وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ دوران طواف میں بیت اللہ کے صرف 2 کونوں یمانیین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے چمڑے کی جوتی پہنتے ہیں جس پر بال نہیں ہوتے، اور آپ کو دیکھا ہے کہ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں یعنی کپڑوں میں یا بالوں میں بطور خضاب کے، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکے میں ہوں تو لوگ چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، مگر آپ 8ویں ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جہاں تک دوران طواف میں ارکان کو چھونے کا تعلق ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صرف دونوں یمانی ارکان کو ہی چھوتے تھے، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو، اور بے بال چمڑے کے جوتے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کا جوتا ایسے چمڑے کا ہوتا تھا جس پر بال نہ ہوتے تھے، اور آپ اس میں وضو بھی کر لیا کرتے تھے، تو میں ایسے ہی جوتے پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور رہا زرد رنگ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے
کہ آپ اس سے رنگتے تھے، لہذا میں بھی اس سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ رہا احرام اور تلبیہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ اپنی سواری کے کھڑے ہونے سے پہلے تلبیہ پکارتے ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1772۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا فرمائی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی اور یہی رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور وہ آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پکارا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1773۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام حکیم زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں تو کیا شرط کر لوں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی تو کیسے کہوں؟ فرمایا کہو لبیک اللہم لبیک، میں راستے میں وہیں حلال ہو جاؤں گی جہاں تو مجھے روک لے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1776۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1777۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ذوالحلیفہ مقام پر آئے تو آپ نے فرمایا، جو حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے باندھ لے اور جو چاہے عمرے کی نیت کر لے۔ موسیٰ بن اسماعیل نے وہیب کی روایت میں بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، میں نے اگر قربانی ساتھ نہ لی ہوتی تو عمرے کا احرام باندھتا، اور حماد بن سلمہ کی روایت میں کہا، اور میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ قربانی ہے۔ آگے روایت بیان کرنے میں سب راوی متفق ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ان افراد میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، پھر راستے میں ایک جگہ مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس سال نہ آئی ہوتی تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنا عمرہ چھوڑ دو، اپنے بال کھول لو اور کنگھی کر لو۔ موسیٰ نے کہا اور حج کی نیت کر لو، اور سلیمان نے کہا اور اسی طرح کرو جیسے کہ مسلمان اپنے حج میں کرتے ہیں۔ الغرض جب حج سے واپسی کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یعنی عائشہ کے بھائی کو حکم دیا تو وہ انہیں تنعیم لے گئے۔ موسیٰ نے مزید کہا، بس انہوں نے عمرے کا احرام باندھا یعنی اپنے پہلے عمرے کے بدلے، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ الغرض اللہ نے ان کا عمرہ اور حج پورا کرا دیا۔ ہشام کہتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی ہدی یعنی فدیہ وغیرہ نہ ہوا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے حماد بن سلمہ کی روایت میں مزید کہا، پھر جب بطحا کی رات آئی یعنی منی میں اقامت کی رات تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو گئی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1778۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا، بعض نے حج اور عمرے کا، اور بعض نے صرف حج کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ تو جنہوں نے حج یا حج اور عمرے کا احرام باندھا تھا وہ قربانی کے دن یعنی یوم النحر 10 ذی الحج تک حلال نہ ہوئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1779۔ مالک نے ابو الاسود سے اپنی سند سے اسی کے مثل بیان کیا اور مزید یہ کہا، اور جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا وہ حلال ہو گئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1780۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم نے عمرے کا احرام باندھا، پھر آپ نے فرمایا جس کے ساتھ ہدی ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کا تلبیہ بھی کہے، اور وہ حلال نہیں ہوگا حتیٰ کہ ان دونوں سے فارغ ہو۔ سو میں مکے آئی تو حیض کی کیفیت میں تھی، میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنا سر کھول لو، کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ فرماتی ہیں چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا،
پھر جب ہم نے حج پورا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تنعیم بھیجا اور میں نے عمرہ کیا، اور آپ نے فرمایا یہ تیرے اس عمرے کے بدلے ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکے پہنچنے کے بعد جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی اور پھر حلال ہو گئے۔ ان لوگوں نے مینا سے واپسی کے بعد حج کے لیے ایک اور طواف کیا، یعنی طواف افاضہ صدر زیارہ، مگر جن لوگوں نے حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھا تھا یعنی حج قران کا، تو انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے ابراہیم بن سعد اور معمر نے ابن شہاب سے اسی کی مانند روایت کیا ہے۔ ان لوگوں نے عمرے کا احرام باندھنے والوں یا حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنے والوں کے طواف کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1781۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے حج کا تلبیہ کہا، حتیٰ کہ جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے حیض آ گیا ہے، کاش میں حج کے لیے نہ آئی ہوتی۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ تب آپ نے فرمایا حج کے تمام اعمال پورے کرو، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ چنانچہ جب ہم مکے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اس احرام کو عمرے کا بنانا چاہے بنا لے، سوائے اس کے جس کے پاس قربانی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، اور جب بطحا کی رات آئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میرے ساتھ والی حج اور عمرہ کر کے جائیں گی اور میں صرف حج کے ساتھ لوٹوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا، وہ انہیں تنعیم لے گئے اور ان یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا تلبیہ کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1782۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم صرف حج سمجھ رہے تھے، مگر جب ہم مکے پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص قربانی ساتھ نہیں لایا وہ حلال ہو جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جو قربانیاں ساتھ نہیں لائے تھے حلال ہو گئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1783۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کی خبر پہلے ہوتی جس کی بعد میں ہوئی ہے تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا۔ محمد بن یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ شیخ نے یہ بھی کہا اور میں عمرے کے بعد حلال ہونے والوں کے ساتھ حلال ہو جاتا۔ کہا آپ کا ارادہ تھا کہ سب لوگ ایک ہی حال پر ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1784۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج یعنی حج افراد کی نیت سے چلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھا، حتیٰ کہ جب مقام صرف میں پہنچی تو انہیں حیض آ گیا۔ پھر جب ہم مکے آئے اور کعبے کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ حلال ہو جائے۔ ہم نے کہا حلال ہونا کیسا؟ آپ نے فرمایا پوری طرح سے حلال ہونا۔ چنانچہ ہم اپنے ازواج سے ہم بستر بھی ہوئے، خوشبوئیں لگائیں اور اپنے عام کپڑے پہن لیے، حالانکہ ہمارے اور عرفہ جانے کے درمیان صرف 4 راتیں باقی تھیں۔ پھر ہم نے 8ویں تاریخ کو احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے تو دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے حیض آ گیا ہے۔ لوگ حلال ہوئے، میں حلال نہیں ہوئی اور نہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور اب وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ معاملہ تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تم غسل کر لو اور حج کے لیے احرام باندھ لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور حج کے تمام مقامات پر ٹھہری، حتیٰ کہ جب پاک ہو گئی تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے حج اور عمرے سب سے حلال ہو گئی ہو۔ کہنے لگی
اے اللہ کے رسول، میرے دل میں حسرت ہے کہ میں نے جب حج کیا تو ابتدا میں طواف نہیں کر سکی۔ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، ان کو لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ۔ اور یہ حسبہ کی رات تھی، یعنی ایام تشریق کے بعد جس رات مدینے کی طرف واپسی کے لیے بطحا میں پڑاؤ ڈالا گیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1785۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے اور اس قصے کا کچھ حصہ بیان کیا، اور اہلی بالحج، حج کے لیے احرام باندھ لو کے بعد یہ فرمایا، پھر حج کرو اور وہ سب کچھ کرو جیسے حاجی کرتا ہے، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا اور نماز نہ پڑھنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1786۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص حج کا احرام باندھا، اس میں کسی چیز کا اختلاط نہ تھا۔ پھر ذوالحجہ کی 4 راتیں گزر جانے کے بعد ہم مکے پہنچے، ہم نے طواف اور سعی کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال ہونے کا حکم دے دیا اور فرمایا، اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ پھر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ تمتع یعنی حج کے ساتھ عمرہ کرنا اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح کو یہ حدیث بیان کرتے سنا، مگر میں یاد نہ رکھ سکا، حتیٰ کہ ابن جریج سے ملا تو انہوں نے مجھے یاد کرائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1787۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے پہنچے جبکہ ذی الحج کی 4 راتیں گزر چکی تھیں۔ جب انہوں نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے عمرہ بنا لو سوائے اس کے جس کے ساتھ قربانی ہو۔ جب 8ویں تاریخ آئی تو ان لوگوں نے حج کا احرام باندھا اور پھر قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحج کو یہ لوگ مکے آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، مگر صفا مروہ کی سعی نہیں کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1788۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے پاس قربانی نہ تھی، اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور وہ اپنے ساتھ قربانیاں لائے تھے۔ پس انہوں نے اس طرح نیت کی تھی، میں اسی طرح احرام باندھتا ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے احرام کو عمرے کا احرام بنا لیں، طواف کریں یعنی صفا مروہ کی سعی بھی کریں، پھر جب بال کٹوا کر حلال ہو جائیں سوائے اس کے جس کے ساتھ قربانی ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا، تو کیا ہم مینا کو اس حالت میں جائیں گے کہ ہمارے اعضائے تناسل منی ٹپکا رہے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1789۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ عمرہ ہے، ہم نے اس کا فائدہ حاصل کیا ہے، سو جس کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ حلال ہو جائے، پوری طرح حلال ہونا، اور قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت منکر ہے، یہ صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1790۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور گواہی دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مرض الموت میں سنا ہے کہ آپ حج سے پہلے عمرہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1793۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ حج اور عمرے کا تلبیہ اکٹھے پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے، لبیک عمرۃ وحجہ،
لبیک عمرۃ وحجا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1795۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے حتیٰ کہ جب وہ آپ کو لے کر میدان بعیدہ میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پکاری۔ پھر حج اور عمرے کا تلبیہ کہا اور لوگوں نے بھی ان دونوں کا تلبیہ کہا۔ پھر جب ہم مکے پہنچے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو وہ حلال ہو گئے، یعنی ان لوگوں کو جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں۔ حتیٰ کہ جب 8ویں تاریخ آئی تو انہوں نے حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 7 اونٹنیاں نہر کیں، اس حال میں کہ وہ کھڑی ہوئی تھیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں اس بات میں منفرد ہیں کہ انہوں نے اللہ کی حمد، تسبیح اور تکبیر کہی، پھر حج کا تلبیہ کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1796۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ جناب سبئی بن معبد نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے دونوں کا اکٹھے ہی تلبیہ کہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہدایت ملی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1798۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ جناب سبئی بن معبد نے کہا کہ میں ایک بدوی نصرانی آدمی تھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اپنے قبیلے کے ایک آدمی کے پاس آیا جس کا نام ہدیم بن سرملا تھا۔ میں نے اس سے کہا ارے میاں، میں جہاد کا حریص ہوں مگر حج اور عمرہ بھی مجھ پر لازم ہو چکے ہیں، تو اگر میں ان دونوں یعنی حج اور عمرے کو جمع کر لوں تو کیسا رہے گا؟ اس نے کہا ان دونوں کو جمع کر لو اور جو میسر ہو قربانی کر لو۔ چنانچہ میں نے ان دونوں کی نیت سے تلبیہ کہا اور احرام باندھا۔ جب میں عزیب مقام پر پہنچا تو مجھے سلمان بن ربیہ اور زید بن سوحان ملے اور میں حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ پکار رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ اپنے اون سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے، یعنی بے وقوف ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھے تلبیہ پکار رہا ہے۔ سبئی بیان کرتے ہیں کہ ان کی اس بات سے گویا مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، حتیٰ کہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا اے امیر المومنین، میں ایک بدوی نصرانی آدمی تھا اور مسلمان ہو گیا، جہاد پر جانے کا حریص ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ حج اور عمرہ بھی مجھ پر واجب ہو چکا ہے، تو میں اپنی قوم کے ایک آدمی کے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ حج اور عمرے کو اکٹھا کر لو اور جو میسر ہو قربانی کر لو۔ چنانچہ میں نے ان دونوں کا اکٹھے تلبیہ پکارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہدایت ملی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1799۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ اب وادی عقیق میں تھے، آپ فرما رہے تھے آج رات میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا ہے اس مبارک وادی میں نماز پڑھو، اور اس نے کہا کہ عمرہ حج میں داخل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ولید بن مسلم اور عمر بن عبد الواحد نے اوزاعی سے بیان کیا تو صرف اسی قدر کہا وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ، لوگوں کو کہہ دو کہ عمرہ حج میں داخل ہے، اور لفظ قَالَ کے بجائے قُلْ کہا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بصیغہ امر یعنی قُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1800۔